السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اس وظیفے کو آپ کتنے دنوں تک پڑھیں گے تب آپ کو فائدہ ہوگا؟ بہت سارے ساتھی اس وظیفے کو پڑھتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے، رزق کے حصول کے لیے، مال و دولت کے لیے۔ تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کتنے دنوں تک جو ہے اس وظیفے کو پڑھنا ہے؟ بعض ساتھی مہینہ 2 مہینہ پڑھتے ہیں، جب ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو کتنے دنوں تک آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا؟ تو اس کو جاننے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اس وظیفے کو کب تک پڑھنے سے فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، اس لیے ہمیں ان کے قول کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ہمیں احادیث کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کتنے دنوں تک پڑھنے کے لیے فرمایا ہے۔ کیونکہ جب انہوں نے پڑھنے کا تعداد بتایا کہ 100 مرتبہ پڑھو، وقت بھی بتایا کہ فجر کی نماز سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے، تو ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدت بھی بتائی ہو کہ کتنی مدت تک آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ دیکھیے حدیث میں جب ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرہ ما بین طلوع الفجر الى ان تصلی الصبح۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا تعداد تو بتایا کہ کتنے مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، وقت بھی بتایا کہ کس وقت پڑھنا ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وظیفے کا فائدہ ذکر کیا ہے، یہ نہیں بتایا کہ کتنے دنوں تک آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور صحابی نے بھی یہ نہیں ذکر کیا ہے کہ میں نے یہ وظیفہ کتنے دنوں تک پڑھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف اس وظیفے کا فائدہ آگے ذکر کیا ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی دولت عطا فرمائیں گے اس وظیفے کی برکت سے۔ تو اس وظیفے کے پڑھنے کے لیے کوئی خاص مدت متعین نہیں ہے کہ اتنے دنوں تک آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اس لیے اس وظیفے کو پڑھا کریں۔ جب تک آپ کو فائدہ نہ ہو آپ اس وظیفے کو پڑھا کریں، اور جب آپ کو فائدہ حاصل ہو اس کے بعد بھی اس کو پڑھا کریں، کیونکہ اس کے پڑھنے سے ایک تو آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ اس کے پڑھنے کا ایک الگ سے صدقہ جاریہ بھی ہے کہ اس کے ہر کلمے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں، اور وہ فرشتہ قیامت کے دن تک اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے، اور اس کا فائدہ آپ کو ملتا رہتا ہے، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ تو اس کے پڑھنے کا ثواب بھی ہے، تو اس لیے آپ اس وظیفے کو پڑھا کریں، اگرچہ آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو، فائدہ تو انشاءاللہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، یہ ثواب ہے، تو انشاءاللہ وہ ثواب بھی آپ کو ملے گا، وہ فائدہ بھی آپ کو ہوگا، انشاءاللہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ مہینے بعد نہیں ہوا تو 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، لیکن ہوگا ضرور۔ اگر آپ صدق دل سے اخلاص کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ 2 فائدے آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ آپ کے رزق روزی میں بھی برکت ہوگی، اور آپ کو مال و دولت بھی حاصل ہوگا، اور اسی طرح آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا قیامت تک۔ تو اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے اس وظیفے کی برکت سے، اس کے بعد بھی آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ صبح کی نماز کے لیے تو ویسے بھی اٹھنا ہے آپ کو، نماز تو آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے یہ وظیفے بھی پڑھ لیا کریں، ایک تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، ثواب بھی ہے، اس لیے اس نعمت کو ہاتھ سے جانے مت دیں، اس کو پڑھ لیا کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔